اس لیے اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو احاطہ شمار میں لانا چاہو تو نہیں لا سکتے. سر کے بالوں سے لے کر تو پیروں کے ناخن تک اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ اگر انسان اس کے شکریہ میں پیدا ہونے سے لے کر تو موت کے گڑے تک اگر سجدے میں گرا رہے تب بھی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہوگا. اس لیے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کے تحت انسان کو اللہ رب العزت کا ہر جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں، مجمع میں، خوشی میں، غمی میں اور ہر حالت میں اللہ رب العزت کا شکر گزار رہنا چاہیے. محترم عزیزوں اور دوستوں، نکاح کا موقع ہے. یہ موقع عموماً بیانات وغیرہ سننے کا ہوتا نہیں ہے اور لوگوں کا بھی موڈ نہیں ہوتا بیان سننے کا، لیکن چونکہ ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے اس لیے مختصر طور پر نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر نکاح کے تعلق سے جو بے راہ رویاں برتی جا رہی ہے اور جس کے نتیجے میں ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ان خرابیوں کو دور کرنا، ان بے راہ رویوں کو دور کرنا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ انسان کی فکر اور تڑپ رکھنے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی مکمل کوشش کرے. محترم عزیزوں اور دوستوں، آج کل نکاح بڑے شان و شوکت کے ساتھ ہو جاتے ہیں، خوشی اور مسرت کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ نکاحوں کے بعد کئی فیصد ایسی جوڑیاں ہوتی ہیں جو جلد ہی افتراق کا اور جدائیگی کا شکار ہو جاتی ہیں. بہت سی مرتبہ طلاق واقع ہو جاتی ہیں، خلا ہو جاتا ہے، بہت سی مرتبہ فارقتی ہو جاتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کی وجوہات کیا ہیں؟ ابھی گزشتہ ہفتے ہمارے شہر شرم ان احکامات سے ناواقفیت اور جاہلیت یہ جدائیگی کا سب سے بڑا سبب ہے. تو نکاح کے تعلق سے جو احکامات ہیں ان احکامات سے واقفیت، اس کا علم ہونا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمارے معاشرے کی برائی یہ ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کا رشتہ طے کرتے ہیں اس وقت لڑکے والے لڑکی والوں سے جائیداد کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، کتنی پراپرٹی ہے، کتنی کھیتی ہے، لڑکا ایک ماہ میں کتنا کما لیتا ہے. اسی طرح لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ لڑکے کا گھر کیسا ہے، اس کی تہذیب کیسی ہے اور وہ کتنا کما لیتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں لیکن دینداری کو ترجیح نہیں دی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک. کہ جو رشتے نکاح طے ہوتے ہیں ان میں مال کو دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، دیگر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن تم دینداری کو دیکھا کرو اور دینداری کو ترجیح دیا کرو. اس لیے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا اور وہ رشتے نکاح جب طے ہوگا تو یہ ازدواجی زندگی یہ جنت کا گھر بن جائیں گے، سکون اور اطمینان کا ایک ماحول قائم ہوگا. اور اگر زندگی کے اندر دین نہیں ہے تو پھر چاہے شادیوں کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیے جاوے، بعد میں یہ رشتہ کچھ کام کا نہیں رہتا. ابھی احمد نگر ضلع کا اجتماع ہوا تھا، اجتماع کے اندر ایک نکاح پڑھایا گیا. اجتماع کے ایک ماہ کے بعد جبکہ لڑکی کی ابھی تک رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ لڑکی والے میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابھی تک ہم نے لڑکی کی رخصتی نہیں کی ہے لیکن ہمارا ارادہ ہے کہ لڑکے سے طلاق لے لی جائے. پوچھا گیا کہ بھائی کیا وجہ ہے؟ کہ ابھی تو آپ کی بچی کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو وہ دلہن بن کر اپنے شوہر کے گھر بھی نہیں گئی، اس سے پہلے آپ رشتے کو توڑنے کی بات کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جس وقت رشتہ طے ہوا تھا
اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ لڑکے والے لڑکی والے سے کسی چیز کی مانگ نہیں کریں گے، لیکن اب جب کہ رشتہ ہو چکا ہے تو ان کی طرف سے فرمائشیں شروع ہو چکی ہیں، ان کی طرف سے جہیز وغیرہ کی مانگ شروع ہو چکی ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس طرح کی معاشرے کی خرابیاں یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی جبکہ ہر شخص اس کے ختم کرنے کے اوپر اپنے کمر کو کس لے کہ کچھ بھی ہو جاوے، ہمیں نکاح اور شادی شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہونے دینی ہے، اور جب ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتہ نکاح کو طے کریں تو اس وقت ہم دین اور شریعت کو ترجیح دیں۔ ملیشیا کے اندر، ملیشیا ایک کنٹری ہے، وہاں پر ایک بہت اچھا ماحول قائم ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہم جب بچے کو دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کہ لڑکی کا قرآن ہوا ہے یا نہیں، اسی طرح لڑکی والے لڑکے والے سے پوچھتے ہیں کہ لڑکے نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں۔ اسی طرح ملیشیا کے اندر ایک کورس بنایا گیا ہے، 15 سے 20 دن کا ایک کورس ہے، جسے ہر شادی کرنے سے پہلے اس کورس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور سرکاری لیول پر سرکار کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ شخص جس کا نکاح ہو رہا ہے یہ نکاح کے احکامات سے واقف ہے، نکاح کے احکامات کا اسے علم ہے۔ تو ملیشیا کے اندر یہ ماحول ہے کہ اگر کسی شخص کا رشتہ نکاح طے کرنا ہو تو سب سے پہلے اس بات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ اس کا وہ کورس ہوا ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملیشیا جہاں پر ایک کثیر تعداد کے اندر مسلمان رہتے ہیں، الحمدللہ وہاں پر طلاق اور خلا کے واقعات بہت کم پیش آتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، اتنی سی بات عرض کر کے میں بات ختم کروں گا کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آگاہ کیا جاوے۔ اگر بچوں کو دنیاوی اعتبار سے کسی چیز میں کمی رہ جاوے تب تو چل جائے گا، لیکن دین کے اعتبار سے اس کی تعلیم کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دینی تعلیم کی اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔